کمیل ابن نخعی کہتے ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور قبرستان کی طرف لے چلے۔ جب آبادی سے باہر نکلے تو ایک لمبی آہ بھری، پھر فرمایا، اے کمیل، یہ دل اسرار و حکم کے ظروف ہیں، ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو زیادہ نگہداشت کرنے والا ہو، لہذا تو جو میں تمہیں بتاؤں اسے یاد رکھنا۔ دیکھو، 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک عالم ربانی، دوسرا متعلم جو کہ نجات کی راہ پر برقرار رہے، اور تیسرا عوام الناس کا وہ پست گروہ ہے کہ جو ہر پکارنے والے کے پیچھے ہو لیتا ہے اور ہر ہوا کے رخ پر مڑ جاتا ہے۔ نہ انہوں نے نور علم سے کسب ضیاع کیا، نہ کسی مضبوط سہارے کی پناہ لی۔ اے کمیل، یاد رکھو کہ علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری نگہداشت کرتا ہے اور مال کی تمہیں حفاظت کرنا پڑتی ہے، اور مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے لیکن علم صرف کرنے سے بڑھتا ہے، اور مال و دولت کے نتائج و اثرات مال کے فنا ہونے سے فنا ہو جاتے ہیں۔ ایک کمیل، علم کی شناسائی ایک دین ہے کہ جس کی اقتدا کی جاتی ہے، اسی سے انسان اپنی زندگی میں دوسروں سے اپنے اطاعت منواتا ہے اور مننے کے بعد نیک نامی حاصل کرتا ہے، اور یاد رکھو کہ علم حاکم ہوتا ہے اور مال محکوم۔ ایک کمیل، مال اکٹھا کرنے والے زندہ ہونے کے باوجود مردہ ہوتے ہیں اور علم حاصل کرنے والے رہتی دنیا تک باقی رہتے ہیں۔ بے شک ان کے اجسام نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں مگر ان کی صورتیں دلوں میں ہمیشہ رہتی ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنی سینے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، دیکھو، یہ علم کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے، کاش اس کو اٹھانے والے مجھے مل جاتے۔ ہاں، ملا کوئی تو ایسا جو ذہین تو ہے مگر ناقابل اطمینان ہے، جو دنیا کے لیے دین کو اعلیٰ کار بنانے والا ہے، اور اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے اس کے بندوں پر، اس کی حجتوں کی وجہ سے اس کے دوستوں پر تفوق و برتری جتلانے والا ہے۔ یہاں جو ارباب حق و دانش کا متی تو ہے مگر اس کے دل کے گوشوں میں بصیرت کی روشنی نہیں ہے۔ بس ادھر ذرا سا شبہ عارض ہوا کہ اس کے دل میں شکوک و شبہات کی چنگاریاں بھڑکنے لگیں، تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اس قابل ہے اور نہ وہ اس قابل ہے۔ یا پھر ایسا شخص ملتا ہے کہ جو لذتوں پر مٹا ہوا ہے، بآسانی خواہش نفسانی کی راہ پر کھنچ جانے والا ہے، یا ایسا شخص جو جمع آوری اور ذخیرہ اندوزی پر جان دیے ہوئے ہیں۔ یہ دونوں بھی دین کے کسی امر کی رعایت و پاسداری کرنے والے نہیں ہیں، ان دونوں سے تو انتہائی قریبی شبہات چڑھنے والے چوپائے رکھتے ہیں۔ اسی طرح تو علم کے خزینے داروں کے مرنے سے علم ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں، مگر زمین ایسے فرض سے خالی نہیں رہتی کہ جو خدا کی حجت کو برقرار رکھتا ہے، چاہے وہ ظاہر و مشہور ہو یا خائف و پناہ، تاکہ اللہ کی دلیلیں اور نشان مٹنے نہ پائے۔ اور وہ ہیں ہی کتنے، ہاں اور کہاں پر ہیں؟ خدا کی قسم، وہ تو گنتی میں بہت تھوڑے ہیں اور اللہ کے نزدیک قدر و منزلت کے لحاظ سے بہت بلند ہے۔ خداوند عالم نے ان کے ذریعے سے اپنی حجتوں اور نشانیوں کی حفاظت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ ان کو اپنے ایسوں کے سپرد کر دیں اور اپنے ایسوں کے دلوں میں انہیں بو دیں۔ علم نے انہیں ایک دم حقیقت و بصیرت کے انکشافات تک پہنچا دیا ہے، وہ یقین و اعتماد کی روح سے گھل مل گئے ہیں، اور ان چیزوں کو جنہیں آرام پسند لوگوں نے دشوار برقرار دے رکھا تھا، اپنے لیے سہل و آسان سمجھ لیا ہے، اور جن چیزوں سے جاہل بھڑک اٹھتے ہیں ان سے وہ جی لگائے بیٹھے ہیں۔ وہ ایسے جسموں کے ساتھ دنیا میں رہتے سہتے ہیں کہ جن کی روحیں ملائے اعلیٰ سے وابستہ ہیں۔ یہی لوگ تو زمین میں اللہ کے نائب اور اس کے دین کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ ہاں، ان کی دید کے لیے میرے شوق کی فراوانی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام نے کمیل سے فرمایا، اے کمیل، مجھے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکا، اب بس جس وقت چاہو واپس چلے جاؤ۔